السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں نورانی قاعدہ لے کر۔ نورانی قاعدہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پڑھے بنا کوئی قرآن مجید کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہوتا ہے قرآن کریم سیکھنے کا۔ اس میں ہر ایک وہ قاعدہ بتایا جاتا ہے جو قرآن پاک پڑھنے میں ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم آج سے اس سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم شروع سے آخر تک اس کو پورا پڑھائیں گے اور ایک ایک قاعدے کو باریکی سے سمجھائیں گے۔ تو وہ لوگ جن کو قرآن مجید سیکھنا ہے، جن کو شروع سے سیکھنا ہے، ان کے لیے بھی، یا جو تھوڑا بہت پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہونے والی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں مدد ملے گی اور مجھے ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں اس نیت سے اس کا آغاز کرتا ہوں اور آج سے ہم شروع سے ہی سیکھیں گے کہ قرآن پاک کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور اس میں مخرج الفاظ کی ادائیگی بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے اس قاعدے کو شروع کرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ کوئی بھی کام ہو تو ہم اس نیک کام میں بھی سب سے پہلے ہم نے شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس کے بعد ہم نے وہ دعا پڑھی جو علم کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اور علم نافع کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو ہمارے سامنے سب سے پہلے آتا ہے تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1 سب سے پہلا ہمارا سبق ہے، کیونکہ اس میں وہ حروف ہیں جو الگ الگ لکھے گئے ہیں، یعنی مفردات۔ مفرد ایک لفظ، ایک حروف کو کہا جاتا ہے، اور مفردات ایک ایک کر کے کئی سارے حروف ہوتے ہیں، ان کو ایک ساتھ جمع مفردات کہا جاتا ہے، جو ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے مفرد کو پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا نقش کیا ہے، اس کا بناوٹ کیسا ہے، ہم یہ جانیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا یہاں آتا ہے الف۔ یہاں دیکھیے ہجے کر کے بھی لکھا ہوا ہے الف۔ الف کو آرام سے پڑھیں گے الف۔ اس کے بعد با کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے اوپر کی طرف با۔ پھر اس کے بعد ہے تا۔ یہاں دیکھیے با پر نیچے کی طرف ایک نقطہ ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ با پر ہمیشہ جب بھی نقطہ آئے گا، چاہے وہ ملانے کی شکل میں آئے گا، چاہے وہ اکیلے آئے گا، تو اس پر نیچے ایک ہی نقطہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے تا۔ تا کی پہچان ہے اوپر دو نقطہ، تا کے اوپر دو نقطہ ہوتا ہے۔ تا کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے تا۔ اس کے بعد سا، یہ بھی با اور تا کی شکل میں ہے، لیکن چونکہ اس میں 3 نقطہ ہے اور یہی اس کی پہچان ہے، اس لیے اس کو کیا پڑھتے ہیں، سا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ با اور تا اور سا تینوں کی بناوٹ ایک جیسی ہے، لیکن ان کی پہچان ہم کس طرح سے کر پا رہے ہیں، صرف نقطوں کی وجہ سے۔ با پر ایک نقطہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، تا پر 2 نقطہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور سا پر 3 نقطہ یہ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ جیم۔ جیم میں دیکھیے آپ اس کے بیچ میں ایک نقطہ ہے، اس کے بعد اسی طرح سے سیم جیم کی شکل میں ہا، اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے ہا۔ بہت زیادہ نہیں کھینچیں گے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ آپ کو یہ ساری چیزیں آگے تختی میں دیکھنے کو ملیں گی اور سیکھنے کو ملیں گی کہ ایک الف کے برابر کھینچنا کیا ہے، اور 3 الف کے برابر 5 الف کے برابر کھینچنا کیا ہے۔ ساری چیزیں آپ کو آگے تختی میں جاننے کو ملے گا۔ اس کے بعد ہا کے بعد خا۔ یہاں پر بھی دیکھیے جیم اور ہا اور خا تینوں کی شکل ایک جیسے، لیکن ہم یہاں جو پہچان کر پا رہے ہیں وہ یہاں بھی نقطوں کی وجہ سے پہچان کر پا رہے ہیں۔ جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہے، ہا خالی ہے، اور خا پہ اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دال۔ دال پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، دال کو تھوڑا سا بیچ میں ایک الف کے برابر دال، دال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دال۔ دال اور دال کی دونوں شکلیں ایک جیسی ہیں، لیکن دال پر یہاں کوئی نقطہ نہیں ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اور دال پر ایک نقطہ ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اس کے بعد آتا ہے را۔
را یہاں دیکھیے دوسری طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن را اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے، ایک یہ ہو گیا را اور یہ ہو گیا زا۔ تو را جو اس طرح سے لکھا جاتا ہے اس پر نقطہ نہیں ہوتا، یہاں بھی دیکھیں یہاں نقطہ نہیں ہے، یہ بھی را ہے اور ایک شکل را کی اور آتی ہے، وہ آگے آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے زا۔ زا پر ایک نقطہ ہوتا ہے اوپر کی طرف۔ تو را اور زا کی دونوں کی شکلیں کہیں کہیں سیم دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ چونکہ عربی میں لکھا ہوا ہے تو عربی میں را اسی طرح لکھا جاتا ہے، را اور زا۔ اس کے بعد آتا ہے سین۔ سین اور بڑی شین، یہ چھوٹی سین ہے، یہاں بڑی شین ہے، ٹھیک ہے۔ سین اور شین بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے میں۔ سین جو ہے وہ آرام سے نکلتا ہے اور شین سیٹی کی آواز کے ساتھ نکلتا ہے، تو اس لیے اس کو تھوڑا دھیان سے پڑھا کریں۔ سین چھوٹی سین جو ہوتی ہے اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، اور بڑی شین یعنی شین جو سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس پر 3 نقطہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی 3 نقطے والی شین آئے تو اس کو سیٹی جیسی آواز نکال کر شین کی طرح پڑھے، ٹھیک ہے، سین اور شین۔ اس کے بعد آتا ہے صاد، اس کے بعد ضاد۔ اس میں کیا ہوتا ہے، دونوں کی شکلیں دیکھیے آپ سیم ہے، لیکن صاد پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے اور ضاد جو ہوتا ہے اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد طا اور ضا، اس کو بہت لوگ تو اور زو پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھنا غلط ہے۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا بھی ہے طا الف زبر طا، ضا الف زبر ضا، ضا نہیں لکھا ہے یہاں پہ، ضا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تا پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، یہ خالی ہوتا ہے، اور ضا پر ایک نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں سیم شکل کے ہیں، لیکن ان پہ نقطے کی وجہ سے ان کی پہچان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں عین ہے اور غین ہے، یہاں بھی دیکھیں ان دونوں کی شکلیں بھی دونوں آپس میں ایک دوسرے سے میچ کھاتے ہیں، لیکن چونکہ عین پر کوئی نقطہ نہیں اور غین پر ایک نقطہ ہے تو یہ اس کی پہچان بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ سارا چیز کلیئر ہو گیا۔ ابھی ہم مخرج نہیں نکال رہے ہیں، مخرج کے ساتھ نہیں بتا رہے ہیں، ابھی ہم سمپل طریقے سے یہ چیز بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کس کی شکل کس طرح سے ہوتی ہے۔ جو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کو تو آسانی ہو جائے گی، لیکن جو ایک دم سے نہیں جانتے ہیں ان کے لیے تھوڑا ڈیٹیل میں بتانا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے ہم ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر فا آتا ہے، فا پر ایک نقطہ ہوتا ہے، فا کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد قاف آتا ہے، یہ بڑا قاف کی علامت ہے، اس کو حلق سے نکالا جاتا ہے، وہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے حروف حلقی کے الفاظ جب آئیں گے۔ تو یہ قاف پہ 2 نقطہ ہوتا ہے، بڑا قاف جو ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ 2 نقطہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ چھوٹا کاف ہے، یعنی صرف کاف کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ اس میں حلق سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے لام، لام اس شکل کی ہوتی ہے، اور میم، میم کئی سارے شکلوں میں آتا ہے، چونکہ یہ عربی میں لکھا ہوا ہے اس وجہ سے میم یہاں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نون، نون پہ ایک نقطہ، اس کے بعد واو ہے، واو خالی ہوتا ہے، کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ ہا ہے، اس کے بعد یہاں حمزہ ہے، حمزہ، یہ چونکہ حمزہ ہے کہیں کہیں عین بھی اسی طرح سے آدھا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ لوگ پریشان مت ہو، حمزہ ہمیشہ ہی اسی طرح سے رہے گا، باقی عین پورا بھی کہیں لکھا رہتا ہے کہیں آدھا لکھا رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ یا ہے اور یہ بڑا یا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں پہ 2 نقطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نقطوں کی پہچان کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ با کی علامت ہے، یہ تا کی علامت ہے، یہ سا کی علامت ہے، یہ نون کی علامت ہے، یہ یا کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گئے ہمارے سارے لفظ جو ہوتے ہیں، یہ مفرد ہوتے ہیں، یہ سارے مفرد ہمارے لفظ ہو گئے ہیں۔ اب یہی چیزیں جب ہم آگے جائیں گے تو انہی الفاظ سے مل کر آیتیں اور صورتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جاننا ہمیں ضروری ہے۔ تو یہ پہلا سبق ہمارا آج کا یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب کل اس کے بعد انشاءاللہ یہاں امتحان دیا ہوا ہے، یعنی ہم نے اس کو صحیح سے جان لیا ہے کہ نہیں جان لیا ہے اس کا یہاں مجموعہ دیا ہوا ہے۔ یہاں لفظ جو ہے ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ حروف ایک ایک حروف الگ الگ لکھے گئے ہیں، اور یہ ترتیب کے ساتھ لکھے گئے ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک لکھے گئے ہیں، لیکن یہاں جب آپ دیکھیں گے تو یہاں ترتیب کے ساتھ نہیں لکھا ہوا ہے،
یہ کیوں نہیں لکھا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارا امتحان ہے، ہم نے ہر حروف کو پہچان لیا کہ نہیں پہچان لیا ہے، اس حساب سے آپ کو یہاں امتحان دینا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو کل بتائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے سبق میں مفردات آپ نے جان لیا ہے۔ اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں نیچے لکھ سکتے ہیں اور ہم سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم سارے لوگوں کے کمنٹ کا جواب دینا ضرور دیں گے۔ اور ابھی کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔